اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنه قد مر قبيل هذا الباب أنه لا يصير بالتجليل محرما بل لا بد من التلبية أو فعل يقوم مقامها وهو التكليل. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وہ یعنی سوک تقلید گل میں ہار ڈالنا، اور وہ اولا ہے جل پہنانے سے. کس سے؟ او تھلے لکھے، اس لیے کہ تقلید مراد اس کے ساتھ تقرب ہوتا ہے اللہ کا گل جہار پانا، اور جو تجلیل ہوتی ہے یہ تو ہوتی ہے کبھی اس کے علاوہ بھی، جیسے زینت کے لیے. جیسے وہ اٹک دے تہاڈے وہ جڑے داند ہوندے نے وہ پجان سجان والے اج کل انہاں دے کڑ تے کپڑے پاندے نے کہ کوئی نہیں ہیں وہ بھی تو تجلیل ہی ہے کہ کوئی نہیں جی. کھوتے ہوتے جلے شہ لدی تے چل نہیں پائی دی جی، کہ تجلیل ہی ہے جی. لیکن گال چہار گانیاں شانیاں ہوندیاں نے، لیکن جڑے اے بھی سپیشل بھی اے بھی نشانی بنا کے ٹورنا جی. جی اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی جل پہنانی جائز ہے لیکن تقلید اولا ہے اس سے، تقلید اولا ہے اس سے. اور ولا یدلو، اور نہیں دلالت کرتا یہ جل پہنانا اس پر کہ ہو جائے گا وہ بندہ تجلیل کے سبب سے محرم. اس نال محرم نہیں بنتا پیچھے، کیونکہ تحقیق گزر گیا ہے اس باب سے قبیل یہ مسئلہ کہ یہ کہ نہیں ہوتا وہ جل پہنانے کے سبب سے محرم، بلکہ ضروری ہے تلبیہ بھی. لیکن اگر کلادا ہو اور نیت کر لے تو ٹور دے وے تو فوراً محرم، تلبیہ توڑے نہ بھی پڑے تا بھی محرم ہو گیا جی. یا فعل جو قائم مقام ہو تلبیہ کے، اور وہ کون ہے؟ تقلید ہے. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من التجلیل یعنی ڈالنی جل ڈنگر کی پشت پر، فارسی میں پوشش ستور، کوڑے اتے کپڑا پانا، چل پانی. ولا بدہ کی ولا یدلو جی، یہ عبارت سوال کا جواب ہے کہ جڑا کیا کہ یہ بات دلالت نہیں کرتی اس پر. یہ دفعہ ہے اس کا جو وہم کیا گیا کہ حکم تقلید کا بے اولویت تقلید من التجلیل، بھی تقلید اولا بنسبت کس کے؟ تو یہاں سے یہ تو خبر دیتا ہے کہ ہر ایک دونوں میں سے جائز بھی اور دونوں صرف ایک اولا ہے جی. تو باوجود ہے کہ تحقیق گزر گئی یہ بات کہ تجلیل بے نفس ہی کے ساتھ وہ نہیں ہوتا محرم، اس لیے کہ تجلیل نہیں ہے افعال سے جو مختص ہو کس کے ساتھ، اور تقلید بے نفس ہی کافی ہے. تو ان کا جواب دیتا ہے کہ ولا یدل ھذا علی انہ یصیر بالتجلیل محرما. سمجھ آ گیا؟ اور جڑا سارا پڑھیا جائے. اور وہ اولا ہے تجلیل سے
یعنی تجلیل جائز ہے لیکن تقلید اولا ہے اس سے. تقلید اولا ہے اس سے. یہ ہن دو لفظ حج وچ خاص معنی ہے تجلیل دا تے تقلید دا. اتنے خاص معنی ہے انہاں دا جی. مطلب اور معنی پہ سمجھو 20 بار تو پڑھ چکے. اور نہیں دلالت کرتا یہ نہیں دلالت کرتا یہ بھئی تجلیل سے اس کا اولا ہونا اس بات پر کہ ہو جائے گا بندہ تجلیل کے ساتھ محرم، کیونکہ تحقیق گزر گئے اس باب سے قبیل کہ بندہ نہیں ہوتا تجلیل کے سبب سے محرم، بلکہ ضروری ہے تلبیہ سے یا ضروری ہے ایسے فعل سے جو قائم ہو مقام تلبیہ کے، یا ضروری ہے قائم ہو مقام تلبیہ. اور وہ تقلید ہے وَقُرِحَ الاشعار وهو شق سنامها من الايسار وهو الاشبه اي اشبه بالصواب فان النبي صلى الله عليه وسلم قد طعن في جانب اليسار قصدا وفي جانب الايمن اتفاقا. اور مکروہ ہے اشعار کرنا. کیا ہے؟ مکروہ ہے اشعار. دھیان کریں جب بلا ہو جائے. اور وہ اشعار کیا ہے کہ چیرنا بدنا کے سنام کو ایسر سے کھبے پاس کو آنے نا اندر نال انج کر کے چھرے نال چیر لانا تاکہ بچوں خون لگے تو تے مل دے ہو. اور یہ اشبہ ہے، یہ یعنی اشبہ بالصواب ہے کھبے پاسے ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تحقیق نیزہ مارتے تھے یسار کی جانب میں قصدن اور ایمن کی جانب میں اتفاقاً. جی اے گل جی سمجھے؟ ہوں ذرا سمجھو مسئلہ. دھیان کرے جو وَقُرِحَ الْإِشْعَارُ جان اس بات کو کہ اشعار لغتاً الادماء، الادماء کا معنی یعنی نکالنا خون حیوان سے ذبح کے سبب سے اور اس کی مثل سے. اے معنی کی اشعار بھی اندر خون کڈنا. اور آتا ہے اشعار بمعنی اعلام بھی جنوانا لغتاً، اور شرعاً اشعار عبارت ہے بعیر کی کوہان کے زخم کرنے سے اس کی جانب ایسر سے یا تاکہ نکلے اس سے خون تو اتے مل دینا ہے. اور یہ ہوگی نشانی حج کے لیے تاکہ جان لیں لوگ کہ وہ اور اشعار کرتے تھے لوگ عند الاحرام. پہلے اسلام تو پہلے جڑے لوگ قربانیاں لے کے آتے سن وہ کیا کرتے تھے، اور باقی رکھا گیا یہ ہماری شریعت میں حتیٰ کہ یہاں تک کہ یہ اشعار ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجۃ الوداع میں تحقیق آپ نے اشعار فرمایا احرام کے وقت ذی الحلیفہ میں، جیسا کہ وہ مخرج ہے صحاح ستہ. اور جی اچھا جی اور اسی لیے تو اتفاق کیا علماء نے، اور ان میں سے امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ عنہما بھی ہیں ہمارے ائمہ سے اور ان کے غیر سے، کہ یہ اشعار کیا ہے، بلکہ بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہ سنت ہے.
اور نقل کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ اشعار، اور یہ وہ بات ہے کہ درج کیا ہے اس کو فقہا نے اپنی کتابوں میں جی، اور دلیل پکڑی ہے بعد والوں نے اس بات کے لیے یا امام صاحب کے لیے بائیں طور کے اس میں عذاب دینا ہے کس کو، اور بائیں طور کے یہ کام مصلح ہے، اور مصلح جو ہے منع کیا گیا اس سے نصوص صحیحہ صریحہ کے ساتھ، اور وارد کی گئی اس پر یہ بات کہ نہیں کوئی بھاگنا اشعار کے لیے بعد ثابت ہونے اشعار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کے، جب ثابت ہے تو لہذا ثابت ہے، لہذا ثابت ہے۔ اور جواب دیا گیا ہے اس اوردہ سے بائیں طور کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشعار ہے، آپ کا اشعار کرنا تھا حج کو بچانے کے لیے، اس لیے کہ مشرکین نہیں رکتے تھے حج کے لینے سے اور حج کے ذبح کرنے سے الا بالاشعار، ہے نا الا، وہ تو لکھ دو نال تاں گل بننی ہے نا، جلدی کرو، مگر اشعار کرنے کے ساتھ، کیا کرنے کے ساتھ، اشعار کرے تو مشرکین نہیں سن تنگ کر دے ورنہ کر دے سن، اور یہ دلیل دیتی ہے بھی اس واسطے سونے کیتا بھی ایک مجبوری سی۔ اگوں مولانا عبدالحی صاحب آدھے نے بھی جدوں سونے حج تے جا رہے ہیں ادوں تو سارا علاقہ فتح ہو گیا، ادوں تو مشرکین ہے نہیں کوئی، یہ دلیل تو چل ہی نہیں سکتی کہ چل سکتی ہے، یہ فتح مکہ تو پہلے تو چل سکتی سی، تو جدوں سونے حج تے جا رہے ہیں وہ تو اس تو سارے بالکل اس تو پچھلے سال جا کے حضرت مولا علی پاک کو ایتا سنا انہیں جناب صدیق اکبر دی مائیت وچ کیڑیاں برات من اللہ کہ کو نہیں سنا ہے، ہوں تو ہونا ہی کو نہیں کسی جی خیر اگوں آ رہی گل ہے جی۔ تو فلذالک کا پس اس لیے آپ نے اشعار کیا جی، بھی دلیل دی بعد والوں نے، اور ہمارے زمانے میں تحقیق فوت ہو گئی ہے یہ وجہ، تو پس نہیں ضرورت اشعار کی طرف۔ اور بھی دوسری دلیل دیتی ہے امام صاحب دی طرفوں رحمہ اللہ، اور بھی تحقیق متعارض ہیں احادیث اشعار اور احادیث نہی عن المصلح نہیں کرنا، یہ دو میں تعارض آ گئے، اور قانون ہے کہ تعارض کے وقت مقدم کیا جاتا ہے تحریم کے اخبار کو احتیاطاً، لیکن شارع کہہ رہے نہیں مخفی ماہر پر وہ جو اس میں سوال ہے جی۔ اچھا جی، بہرحال اشعار کی نبی پاک اشعار نبوی کی توجیہ میں وہ یہ کہ ثابت ہے اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع میں، اور نہیں تھے اس وقت کوئی اثر کوئی نہیں تھی، تو لہٰذا دلیل نہیں چلتی۔ اور بھی تعارض کے قصہ میں جی دھیان کرے جی، پس وہ یہ ہے کہ نہج مصلح سے وہ پہلے حجۃ الوداع پر، تو جدوں وہ پہلے وے نا وہ عام ہے کہ مصلح نہیں کرنا، تو وچوں اگر کوئی ایک جزی کڑھ لئیے تو عام مخصوص الباس بن جاتا ہے، تو پس ہوگا یہ فعل مخصص نہج کی حدیث سے بھی حج دے دوران اے کرنے دی اجازت ہے، چونکہ سونے جدوں کیتا ہے تو تخصیص ہو گئی جی، یا ہوگا وہ مصلح یا ہوگی حدیث اشعار ناسخ نہج کی حدیث کے لیے مصلح سے اس قدر کے ساتھ جس قدر کو یہ فعل شامل ہے، بے اینا جڑا ہے نا ایک ہی ہے، اے مطلب نا اے منسوخ ہو گیا، بے اینا منع کوئی نہیں جی، سنا جی جی،
و بالجملہ پس قول کرنا بالکراہت اس قول سے ہے جس کے لیے کوئی معقول وجہ نہیں بنتی، اور نہیں لیا جائے گا قول کسی ایک کا جو بھی ہو بعد ثابت ہونے بعد ثبوت اس کام کے خلاف کے صاحب شریعت سے۔ یہ ہے کہ اشار نہ کریں تو صاحب شریعت سے اس کا خلاف ثابت ہے، یعنی اشار کریں یعنی، اور بعد میں صحابہ پاک نے کیا ہے، لہذا یہ قول نہیں لیا جائے گا۔ لہذا اس دن پڑھیا سی تو گل پچ گئی سی کہ ہم سرکار کی شریعت کتابیں، ہم شریعت مسعودی کتابیں نہیں ہیں، پچ گئی سی گل۔ تو عبداللہ بن مسعود ہوتے نے یا امام صاحب ہوتے نے، اتنے تو گل تینوں پچ گئی، تو یہ بھی پچنی چاہیے۔ بھائی ضروری نہیں ہے مجتہد جو اجتہاد کرتا ہے مصیب ہوتا ہے ہر مجتہد، جی اگر کسی بات والے کو کوئی بات سمجھ آ جائے تو اس پر پابندی ہے، وفوق کل ذی علم علیم کوئی نہیں ہے، جی صاحبین نہیں امام صاحب کے مخالف اس مسئلے میں، وہ کہتے اشار کرنا ہے جی، پھر بھی پہلا فتویٰ تو پھر صاحبین کے خلاف لگنا ہے، بھی ہر دوسرے مسئلے تسی بابے نال پھٹا پایا ہے جی، اپنے اپنے دلائل نہیں جی، صاحبین کے اندر سرکار کو ثابت کرنا ہے، لہذا جی دلیل دیتی لہذا مخصص اس کا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دھیان وہ پلا ہوئے، وہ اور وہ اشار و شک جی، تے وہ الاشباہ وہ الاشباہ، فرمایا ہدایہ شریف میں طریقہ، صفت اس کی کس کی، یہ کہ شک کرے بعیر کے سنام کو بیں طور کے نیزہ مارے سنام کے اسفل میں جی دائیں جانب سے، کس سے، تھلو نیزہ ہوتا مارنے جی۔ قالو انہوں نے کہا ہے علماء نے، ہدایہ میں تو یہ لکھا ہے دائیں جانب سے نیچے، لیکن علماء نے کہا اشبا وہ کھبے پاسے مارے جی، ایک ہی ہو گئے تھا جی، ڈنگر دا کھبا پاسا جڑا ہے جی، جی ڈنگر دا منہ ایدے ہوئے نا انج کر کے کھلوتا ہوئے، پیچھے ایدے ہوئے، اے سجا ہے تو پرلا کھبا ہے، وہ جی میں تیرا سجا ہے تو کھبا ہے، تو اندھے بھی کھبے پاسے تھوڑا جب نیزہ مارنے ہیں جی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیزہ مارا تھا یسار کی جانب میں مقصوداً اور ایمن کی جانب میں انتہا جی، او من الہدایہ، سمجھ آ رہے ہیں جی۔ قالا فی البنایا، مقصود یہ ہے کہ ہر ایک سجا بھی تے کھبا بھی مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بہرحال روایت نیزہ مارنے کی یمین میں پس نکالا ہے اس کو مسلم نے جناب، یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ذی الحلیفہ میں، پھر سرکار نے منگوائے بدنا پر پس اشار کیا ان کے کوہان کے صفحہ ایمن میں، صفحہ سامنے جڑے انج کر کے چڑھائیے صفحے طرح، وہ کوہان اندھے جنہاں سرکار نے ایمن میں مارا، کس میں، ایمن میں۔ اچھا اگلا پڑھ لی پھر تھلے حدیث پڑھ دیں پھر گل کھل جائے گی۔ اور بہرحال روایت ایسر کی کھبے پاسے مارے ہے، پاس روایت کیا اس کو ابو یعلا نے اپنے مسند میں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے ذوالحلیفہ میں تو اشار کیا بدنا کا اس کا شکے
ایسر میں پھر مل دیا خون اپنی انگلی کے ساتھ، جب خون نکلا نا اپنی انگلی مبارک نال بلا تشبیہ اتنے مل دیتا جی۔ پس جب بلند ہوئی سوار آپ کو لے کر آپ کی سواری مقام بیدا پر، تو آپ نے تلبیہ پڑھا، اشار کر کے سرکار اونٹنی پر بیٹھ گئے۔ جب تھوڑی سی آگے چلی نا چڑھائی پر تو سرکار نے پھر تلبیہ پڑھا جی۔ اچھا جی، ایک گل پوری کر لی، ایک منٹ اور فرمایا ابن عبد البر نے تمہید میں، یہ میرے نزدیک منکر ہے، اے جڑی بھی مسند ابو یعلا کی روایت ہے، اور معروف ابن عباس سے رضی اللہ عنہ وہ ہے کہ نکالا اس کو مسلم نے پیچھے، مگر یہ کہ جناب عبداللہ بن عمر اشار کرتے تھے اپنے بدنہ کو جانب قل تو حاضر رواہ مالک فی الموطا۔ اچھا جی، وہ پچھلی گال ایک پڑھ لیے۔ فان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ فرماتے ہیں نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی ذی الحلیفہ میں، پھر سرکار نے منگوائی ناکہ جی، پس اشار کیا اس کو اس کے سنام ایمن کے صفحہ میں، اور مل دیا خون اور قلادہ پہنایا اس کو نالین کا، پھر سے اس پر نہیں ہور پر، پھر سرکار سوار ہوئے اپنی سواری پر، پس جب وہ سرکار کو لے کر برابر ہوئی مقام بیدا پر تو سرکار نے حج کا تلبیہ پڑھا جی۔ لیکن روایت کی امام بخاری نے اپنی صحیح میں اشعار مطلقاً ہے، نہ کہ حد بندی ہے کسی جانب کی کسی۔ پس حضرت مسور بن مخرمہ سے اور مروان سے روایت ہے کہ دونوں نے کہا کہ جناب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ شریف سے کتنا جی بیدوں عشرہ بھئی 10 کنے ہزار ہو گیا 1000 سے زیادہ اتوں چلے باقی تک کو پچھو آ کے جڑے ہر پاسوں کٹھے پھر اتنے 1.25 لاکھ بنے نا مکہ شریف اتنے کنے نے جنہیں سائڈاں تو ہونے حضرت علی یمن تو آئے سن ہر پاسوں جڑے سرکار نے بھیجے سن وہ اتوں قافلے آ رہے ہیں جی اپنے اصحاب سے حتیٰ کہ جب پہنچے صحابہ پاک ذی الحلیفہ میں تو قلادہ پہنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجج کو اور اشار کیا اور احرام شروع کیا عمرے کا اختلاف ہے نبی سونے نے حج کیڑا کیتا سے پڑھے نے 3 کول چوں حدیث ہیں جو کچھ آਉਂدا ہے اسے نال چلنے ہیں جی اچھا جی اور جڑا نہیں لکھیا وہ ابن عبد البر جی انہوں نے تھوڑا جا تعارف لکھیا ہے جی کہ ابن عبد البر وہ یوسف بن عبد البر بن محمد بن عبد البر قرطبی مالکی قال ابو الولید باجی کے نہیں ہیں اندلس میں ان کی مثل حدیث میں ان کے مؤلفات سے الاستذکار بڑی ساری کتاب تھلے پئی ہے تمہید الاستیاب فی احوال الاصحاب تے وفیات جی تے الکشف تے مقدمات التعلیق الممجد اچھا جی دھیان کرے جی وہ او جو ہے نا بھئی او فی الموطا کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے یہ ہے جب ہدیم جب چلائی ہدی مدینہ شریف سے جناب عبداللہ بن عمر خود چلاتے تو قلادہ پہناتے اس کو اور اشعار کرتے اس کو ذی الحلیفہ میں جی قلادہ پہناتے اس کو پہلے سے کہ اشعار کر لیں اس کو
اور وذالک ایک جگہ میں، اور وہ خود متوجہ ہوتے قبلہ کے لیے، قلادہ پہناتے اس کو نالین کے ساتھ، اور چلا اشار کرتے اس کو شکے، تو پھر چلاتے اس کو اپنے ساتھ۔ اچھا جی، اتفاقاً کی شے بھی جانب ایمن میں اتفاقاً تھا، قصداً جانب ایسر میں تھا۔ یہ ذرا سنیا جی کیوں؟ وجہ اس لیے کہ چونکہ وہ اٹھ کافی سارے سن، کچھ تو حضرت علی یمن تو لے کے آ رہے سن، جی اتوں چلے نہیں بھی کافی سارے سن، اس لیے کہ ہدایا تھے وہ مقبلہ پیش ہونے والے یا پیش کیے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ دو کٹھے اٹھ انج لے آندے جی، تے سونے سرکار داخل ہوتے ان کے سروں کی جانب سے جی۔ اے تہاڈا منہ دوواں دا میرے والے پاسے شو، اے تیرا کی ہے جڑا کبا، تیرا سجا، ہن دھیان کرا جی ذرا بلا تشبیہ۔ اچھا تو اور نیزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں، کس میں؟ وکان رم ہو بے یمین، نظر آ رہی نا؟ ہن اے سجا ہاتھ وچ نیزہ ہے، اے کھبا ہے، اے سجا ہے، پس سرکار مارتے فکانہ تانہو، پس سرکار کا نیزہ مارنا واقع ہوتا اولاً بعیر کے یسار پر، پہلے انہوں مارنے، پھر سرکار نیزہ مارتے اپنے یمین سے جی، اور اشار کرتے دوسرے کو من قبال یمین البعیر اتفاقاً للاول لا قصداً الاقتداء فی البنایا۔ تو چونکہ جنہوں پہلے ماریا نا وہ کھبے والے پاسے وے، ہن دوجا چونکہ نال کھلوتا ہے انہوں اس پر سجے پاسے، تاں واسطے آکھے نا بھی سونے نے قصداً کھبے پاسے، چونکہ پہلے تو پھر دوجے نو سجے پاسے، تو لہذا بعد نے آکھے بھی جڑے پاسے بھی کر دیو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ صحابہ پاک نے گل سمجھیے بھی جنہوں پہلے ماریا قصداً اے وے، تو لیکن چونکہ دوویں کٹھے سامنے لے آندی اٹھ، انہوں نے اشار ہو گیا، خون مل دیتا، پھر دوسرے دو اگے آگے، تیسرے اس طرح کر کے جننے ایسن اس وقت جی دی، اے انج واقعہ ہویا جی، سمجھ گئے؟ گل مک گئی۔ اوکے دے گئے، اور مکروہ ہے اشعار، یہ کیا ہے؟ بسم اللہ۔ اور وہ چیرنا بعیر کے کوہان کو بائیں جانب سے، اور وہ اشبہ ہے، یعنی اشبہ بالصواب ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحقیق نیزہ مارتے تھے جانب یسار میں قصداً اور جانب ایمن میں اتفاقاً۔ وابو حنیفہ انما کریہ ھذا الصنع لانہ مثلۃ وانما فعل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لان المشرکین کانوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بهذا وقیل انما کریہ اشعار اہل زمانہ لمبالغتهم فیہ حتی یخاف منہ السرایۃ، وقیل انما قورئ۔ ایثارہ علی التقلید۔ اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولانا عبید اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ محض ناپسند کرتے تھے، مکروہ کہتے تھے اس کام کو، اس لیے کہ یہ کام کیا ہے؟ مصلح ہے، سنتے پہ ہو؟ اور محض کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس لیے کہ مشرکین نہیں رکتے تھے ڈنگر کے تعرض کرنے سے مگر اسی کے ساتھ
یہ ایک وجہ آ گئی. کیا آ گئی؟ ایک وجہ. ایک وجہ یہ آ گئی. بعض نے کہا ہے جی اچھا وہ مسئلہ پڑھ لیے. قول و مسئلہ کی ہوندا ہے بضم قطع کرنا کسی عضو کا حیوان کے. ایک ہی ہے یہ مسئلہ ہے جی. سمجھا جی؟ اے شاباش سے دھیان ہو بلا ہوئے. اور بعض نے کہا ہے کہ محض امام صاحب مکروہ سمجھتے تھے اپنے زمانے والوں کا اشعار باوجہ مبالغہ کر دینے لوگوں کے اشعار میں، حتیٰ کہ خوف کیا جاتا اس سے سرایت کا. بزخم اگاں بد جائے گا، قربانی خراب ہو جائے گی، راہ چ مر جائے گی جی. سنیں جی تو ان کو ہو رہا ہے کوئی نہیں تو مسئلہ بنے گا جی. آپ نے بھی اس وجہ تو فرمایا کہ بھی انج نہیں جی، سنت دے من خلاف نہیں. بھائی جڑا تساں کام شروع کیتا ہے نا وہ ٹھیک یہ ایویں ہے نا جویں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی عورتاں نو کہ اگر سرکار آ ویکھ لیندے نا جڑا تساں ہن شروع کیتا بنتر تنتر تے سرکار تنوں مسجداں کولوں ہے نا. یہ بھی جڑا امام صاحب دیکھیا نا جی تے نالے سوہنیاں دے سامنے تے اٹھ وہ یہ تو صرف اشعار سی تے اوتھے مناب وچ پڑھیا جی پچھلی کتاب وچ آپ اگے گردن کر کے پیش ہوندے سن. سرکار وہ 70 اٹھ جڑا ذبح فرمایا جی جی تے باقی سارن حکم چھری لکا کے بھی ڈنگر نہ سنا جائے تے اوتھے تو آپ گردن پیش پہ کر دینے. اس واسطے بھی ہے ہن ایتھے جڑا ہے نا کہ بھئی او جلے نیزہ مارنا ہے تو ٹپنا ہے. ہاشم نو تجربہ کوئی نہیں، پہلی باری یہ جڑا نا ندیم دا مرشد کریم ہے تو مرشد کریم تسی ذرا اشار کر دے تو مرشد کریم کدی ککڑی دا فارمی مرغی بھی ذبح نہیں سی کیتی تے وہ جلے ٹپیا تے چھرا وچ کھپ گیا تے یہ بھی ٹپن لگ پے. اس وجہ تو آپ نے فرمایا بھی یہ کم جڑے ہیں جی آخر کم تجربے تو بغیر تے نہیں ہوندے جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اے گل جی اچھا جی اگے بھئی خوف یہ دو ہو گئے تو او ویکھن تھلے او وکیل جی یہ تعویل ہے تعویل و قول ابی حنیفہ. او ٹھیک کر لو بڑے نو یہ تعویل ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی. ذکر کیا اس تعویل کو امام طحاوی اور ابو منصور ماں رحمہ اللہ نے. سنیں اتلے آشیاء پڑھ دیں ذرا دھیان کریں جب. اچھا لے مبالغاتہم یعنی تجاوز کرنا ان کا اشعار مسنون کی حد سے. صرف مسنون کیا ہے وہ قتل جلد فقط ہے جی. وہ ایویں ہی ہے نا بھی کوئی بندہ پچھنے لوان جائے تو وہ جڑا بلیڈ ہے شو کوگو وہ کونے تو پھڑنے دے بجائے پچھو اینا لمحہ کر کے پھڑے تو ٹھوکے مولوی سنبھال دے کن کول تو یہ تو شدہ ہوتے ہر جے پھٹی پی ہوئے گی جی. وہ تو بغیر رنبی لان تو رنبا نکل ہے پچھو جی. تو یہ ویکھے بھی جلے تجربہ نہیں ہونا تو نقصان ہو جانا جی. بھئی مبالغہ کرنے ان کے تو خوف ہے کس کا سرایت کا یعنی سرایت زخم کی کدھر گوشت تک. سنیں پس خوف کیا جائے گا اس سے حیوان کی موت کا. ایتے کہنا میں قول و سرایت تو کیے بس بچ اے سرایت وکھرا کون نا دو ورد کو نہ لکھیا قول و سرایت اے سرایت پھر اے سرایت وہ تا مسئلے نے گول دارج کر چھوڑو نا اضافہ ہو گیا. قول و سرایت یعنی زخم کا سرایت کر جانا کدھر گوشت تک. پس خوف کیا جائے گا اس سے موت کی حیوان کی موت کا. اچھا جی وکیل بعض نے کہا ہے کہ معاذ
ناپسند کیا گیا ہے یعنی مکروہ سمجھا گیا ہے، اس کو ترجیح دینا تقلید پر، یہ بات ہے۔ بعض نے کہا امام صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ قلادہ نہ پہنانا اور یہ کیا کرنا، زخمی کرنا، اس کو ترجیح دینا، اس کو آپ نے سمجھا جی۔ اے گل ہو گئی ہوں ویکھو تھلوں حاشیے، اے عند الامام کتنے لگا ہے حاشیہ؟ 1 نمبر ہیں اور وہ جائز ہے عندہما جی، اور کراہت اس کی تحریمیہ ہے کن کے نزدیک؟ اس لیے کہ ہر ایک نہیں اچھے طریقے سے اشار کر سکتا جی، پس بہرحال وہ بندہ جو اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، پس اگر کاٹے صرف جلد تو فلا باس بہ۔ قال الکمال اسی کے ساتھ مستغنی ہے عمل کے ہونے سے علی قولہما، اے من الاشعار مراد الی ہلاک اس لیے ہر ایک نہیں اچھے طریقے سے اشار کر سکتا، بہرحال وہ جو اشار اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، پس اگر کاٹے صرف جلد کو تو وَبِهِ يُسْتَغْنَى عَنْ قَوْنِ الْعَمَلِ عَلَى قَوْنِهِمْ، اس کے ساتھ بے پرواہی ہو گئی عمل کرنے سے کس پر؟ صاحبین کے قول پر۔ بھی انہوں نے کہنا کرے، لیکن اگر ول نہیں نا تو پھر تو ہر کسی آکھنا ہے بھی نہ کر، میں ٹھڈ پاڑ کے بیٹھا ہوں گا جی۔ تو وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلِ ابن الحمام رحمہ اللہ وغیرہ۔ اچھا، او بیان تکون تشویحاً، جیسا کہ ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دینی، یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ کام نہ کرے جی، یہ کام نہ کرے۔ اذ قال او کیا کرتے ہو، او صاحبین نے فرمایا کہ بھئی نہیں ناپسند کیا امام صاحب نے کس کو، اور کیسے مکروہ جانیں گے اس کو، باوجود اس کے کہ مشورت ہے اس کے ساتھ اس کی اخبار میں، ماذا آپ نے ناپسند کیا اپنے زمانے والوں کو، اس لیے کہ دیکھا آپ نے ان کے کہ دیکھا ان کو کہ مبالغہ کرتے ہیں اشعار میں، ایسی وجہ پر کہ خوف کیا جائے گا اس سے، تو پس آپ نے دیکھا بند کرنا ہے اس دروازے کو، یہ وجہ ہے جی، لہذا سنت نال کوئی ٹکر نہ ہوئی، گل ساری تو کھانے چ پے گی جی، سمجھے ہی؟ اے شاباش ہے اور کدے گئے ہو، اور امام ابو حنیفہ اتھوں ہی نا جی رہندا ہے جی، انما کورہا یعنی نہیں مکروہ اشعار، بلکہ مکروہ ہے اختیار کرنا مولوی اویس کا تقلید پر، باوجود ہونے تقلید کے افضل، اس واسطے کراہت نہیں، اس واسطے کراہت نہیں جی۔ السرایت اچھا وہ تو عشری نہ تھلے پڑھنے والا وہ رہ گئی سی، ہاں ہاں ہاں، تاکہ نہ ہو جائے قول امام صاحب کا منابذاً لسنت، بھی سنت کے مخالف نہ ہو جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نہیں مکروہ اشعار مطلقاً، بلکہ اشعار آپ کے زمانے کے عوام کا اور اعراب کا جی۔ اور مولوی عثمان جس ویلے ڈنگر چران جائے ڈانگ دے کول تے مجھ شدی ہے تے منہ کر بیٹھا تے ناساں تے ماریا ٹھک کے، اے ایڈا ڈڈ ہے تے جس ویلے اینوں آکھ بچورا مار تے کوہان تے تیرے تے اوندا ڈھڈ پاڑ کے رکھ دینا جی۔ اے مطلب ہے کہ بھی جڑا نا جی کہ بھی اے تو کوئی طریقہ ہوے تے تاں آپ نے یہ گل فرمائی ہے جی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੌਲ ਪੜ੍ਹਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਦੀਸ ਲੱਭ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੌਲ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਫੁਕਾਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਚਵਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ है कि हमारे बाद सारे अकल बस हम तक पूरी हो गई है, बाद में किसी को अकल नहीं मिलने वाली, सारे साढ़े जुतियाँ चुको। ये तो कोई फतवा नहीं है जी। नहीं तो हर दौर च ठीक है यार। ये तो ऐसा हुण कम च आया ना जी कि जो मेरे हज़रत को समझ आया वो किसी और को समझ आ ही नहीं सकता जी। इत्तेफाक नाल मैं किते गल च कीती भी अगले साल इंज होना तो जो हो गए तो तुसां सारा कम चा देना। उस्ताद आखे नहीं सी, उस्ताद आखे नहीं सी, आखे नहीं सी उस्ताद। हुण फिर की करिए, ढोलकी कुटिए की करिए भाई, कसिया इतफाकिया बन ही गया तो करिए की, समान भी की बाहर निकल जाए भी करो भाई की करिए भाई। मतलब भी हुण साड़ियाँ मनवाने दा खुदा दा ना है ना मनवाओ भाई, अल्लाह नूं मन्नो, सिर्फ सोहणिया नूं मन्नो बस। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਂ ਤਸ਼ਤਹੀ ਅਲ ਅਨਫੁਸ। ਇੱਥੇ ਮਨਵਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਵੋ, ਸਿਰਫ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਵੋ, ਬਲਕਿ ਮੰਨਣੇ ਦੇ ਨੂਰਾਨੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਓ। ਅਤੀਉੱਲਾਹ ਵਾ ਅਤੀਉ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਓ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਭਲਾ ਕਰ ਜੇ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर रहमानिर रहीम। और इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने महज मकरू जाना है इस फ़ेल को, इसलिए कि ये काम मुसला है, और महज किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसलिए कि मुशरिकून कानून नहीं रुकते थे इस फ़ेल के तारुज़ से, ना डंगर के तारुज़ से, मगर इसी के साथ। और बाद ने कहा है कि महज मकरू समझा गया, मकरू समझा आपने इशार अपने ज़माने वालों का, बावजह मुबालगा करने उनके इशार में, हत्ता के खौफ करते आप या खौफ किया जाता उससे, उसके से उस इशार से क्या सिरायत का। और बाद ने कहा है महज मकरू है इशार को तरजीह देना तकलीद पर, इख्तियार हो व तखसीस हो, इसलिए कि हासिल होता है तकलीद से वो जो गरज है किससे, भी दसना भी ये डंगर केड़ी शायद है, तो लिहाजा फिर ठीक है जी। जी हाँ जी। हाजी मुफरद जब तक 10वीं ज़ुल्हिज्जा नहीं आएगी वो ihराम ख़त्म नहीं होगा। तमत्तो वाला उम्रा करके फ़ारग जी, फिर नया ihराम। क़ारिन दोनों ihराम है, वो भी फ़ारग नहीं होगा। अब एक तीसरा बंदा है, बंदा मुतमत्ते है कि मीकात से नियत सिर्फ उम्रे की है और कुर्बानी लेकर जा रहा है, क्या कर रहा है, ये भी हलाली नहीं हो सकता जी। समझे जी गल, ये उनकी तीसरी शायद है फिर जी, है मुतमत्ते लेकिन हुण समझी। हुण ये जड़ा ये बंदा मुतमत्ते वे, कारण की तो गल ही नहीं, वो तो मोहरम रहने जी, याद नहीं है पीछे। और उमरा करे कौन, जिन्हें जड़ा मुतमत्ते जा रहे हैं, और हलाली ना हो उम्रे से, उससे यानी ये हद के चलाने के वक़्त है, जिसको अपने साथ ले जा रहा है ना, ये क्या करे, ना होगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल जब न चलाए हद जी तो हलाली हो जाएगा उम्रे के ihराम से, जैसा कि गुजर गया। तो हुण 8 नूं फिर ihराम शुरू करना, जे उसने हद है उसके साथ तो यह अब हलाली नहीं होगा। सुने जी, अगो पढ़ी कि कोई नहीं।
ثم أحرم صبر کر. وا تمرا یعنی جب داخل ہو مکہ شریف کو طواف کرے اور ساج کرے. اچھا جی. یا تحلل منہا یعنی بالحلق جی بے او نا ولا یتحلل منہا ہے نا بھی حلالی اس سے نہیں ہوگا. کس طرح حلق رہے یا اس کی مثل بلکہ باقی رہے گا محرم. کیوں؟ با وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے جب سونے عمرہ فرما لیا نا تو سونے گل فرمایا کہ اگر نہ ہوتی یہ بات کہ میرے ساتھ حد جائے تو البتہ میں حرام ختم کر دیتا. تو البتہ میں آگے سمجھ ایتھو سمجھ آیا کہ بھی سونے نے حد دی وجہ تو حرام ختم نہیں فرمایا لہذا حد جو ہوئے تو حرام ختم نہیں ہوئے گا جی. سنے ہی او بلا تھی وے او صحیح بخاری مسلم میں اور عمرہ کرے اور نہ حلالی ہو اس سے یعنی عمرے سے. اور یہ حج کے چلانے کے وقت ہے. بہرحال جب نہ چلائے حج تو حلالی ہو جائے عمرے کے احرام سے جیسا کہ گزر گیا. ثم أحرم للحج كما مر أي يوم التروية وقبله أفضل وحلق يوم النحر وحل من إحرامه. پھر احرام شروع کرے حج کے لیے. کلا متمتع جڑا ہے جن کلا عمرہ کیتا حج کوئی نہیں. پھر احرام شروع کرے حج کے لیے جیسا کہ گزر گیا یعنی 8 ذو الحجہ کو. اور اس سے پہلے افضل کیوں ہے لکون ہی اشکا تے وانصابا بالمسارات الخیر تاکہ نیکی وال جلدی جائے. نیکی وال سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اے ہن غور کرو نا بھئی جماعت شروع ہو گئی ہے بندہ کھلو رہا ہے نماز رکوع وچ مل گیا رکعت مل گئی ہے لیکن تکبیر اولا دا ثواب اس واسطے دسیا ہے بھی مسارت الخیر کرو. کی کرو؟ پچھے کھلوو نا جلدی جلدی نال مل جاؤ جی جلدی جاؤ جی. ویسے پی ایچ ڈی بھی کیتی ہوندی ہے لیکن پینٹ پائی تو کھلو رہا ہوندا ہے بھی ہن یہ مولوی نہیں چلے گئے سجدے چ واپس آؤ گے تو نال پھر رلاں گا جی. پتہ اینا نہیں ہوندا دو دوروں پینٹ جڑی انہاں دی نا انہوں نے پتہ ہوندا ہے بھی کیویں پانی ہے جی. اچھا جی. بل سنیں تو افضل اس واسطے ہے کہ جلدی سبحان اللہ تے اور حلق کرائے یوم نہر کو جی یوم نہر کو حلق کرائے. وحلہ من احرام ہی اور حلال ہو جائے گا اپنے دونوں احرام میں ہے جے کر اے دوویں سن تے تے جی ایکو سی تے ایک کولوں جی سنے نا جی. او ثم احرم للحج وے نا بھی جی عمرے کیتا سی تے حج دا احرام شروع کرنا سو تے جے پچھلا باقی ہے تے پھر تو باقی ہے جی 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 وہ نا حد یہ یا قارن نے تو حلق کرائے گا یوم نہر کو حلالی ہو جائے گا اپنے ایک احرام سے یا اپنے جیڑے بھی ہیں دو ہو جائے گا. سنیں ہی پھر احرام شروع کرے حج کے لیے جیسا کہ گزر گیا یعنی یوم ترویہ کو اور اس سے پہلے افضل ہے. اور حلق لائے یوم نہر کو اور حلالی ہو جائے گا اپنے دونوں احراموں سے. ہن اے جڑا متن ہے نا ثم احرم نال احرام اے نہیں جڑدا من احرام ہی جڑدا ہے کیونکہ تھے میں نا بھی احرام شروع کرے حج دا تے پھر ایک احرام ہے کہ دو نے. اور واجہ جڑا ثم احرم للحج وجیے جی پچھلا احرام باقی تے احرم للحج کیڑا احرام ہویا جندا احرام تو ختم کو نہیں ہوا جی. اے بھی حج دا کو تلبیہ شروع کرنا سنا وہ صرف حلالی نہیں ہوگا نا حلالی نہیں ہوگا سر وغیرہ منڈا کر تو پھر وہ تو احرام وہ جو نا عمرے کا تو تھا ختم ہو گیا. اب حج کا تو نہیں نا حج کی اس نے نئی نیت کرنی 8 کو اور نیا تلبیہ پڑھنا ہے لیکن ابھی حلالی نہیں ہوا تھا. ہاں گل تیسرے حلالی نہیں ہویا لیکن حج دا تو انہیں کیتا ہی کچھ نہیں
وہ تو عمرے دی نیت کر کے آیا سی، اب حج کا شروع کرنا ہے اور احرام پچھلا بھی باقی ہے، تب یہ دونوں سے حلالی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا، زندہ باد، شاباش. اگے جی. والمکی یفرد فقط اے لا قران له ولا تمتع. چلو جی. اور مکی حج افراد کرے فقط، یعنی نہیں قران مکی کے لیے اور نہیں تمتع مکی کے لیے. سنیں. اور والمکی یعنی وہ جو کہ مکہ والوں سے ہے، وہ جو کہ، اور اسی طرح وہ جو بین ہائے ہمانی ہے گا، اور اسی طرح وہ جو مکہ کے درمیان اور مواقیت کے درمیان ہلڑا وہ بین ہمانی بین ہا. سنیں تنوی سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہا دا مرجع کون ہے؟ مکہ. تے مواقیت بھی مکے اور مواقیت کے درمیان جو ہل میں ہے، اس پر بھی نہ جے تمتع ہے تو نہ، بلکہ صرف یہ دونوں حج ہیں آفاقیوں کے لیے. کن کے لیے؟ آفاقیوں کے لیے. اور یہی مراد ہے اللہ عز و جل کے فرمان کے ساتھ ذالک لمن لم، یہ یعنی تمتع قران اس کے لیے کہ نہ ہوں اہل اس کے حاضر مسجد اور ذالکہ کا اشارہ، اور اشارہ ذالکہ کے ساتھ کدھر ہے؟ اور یہ متضمن ہے کس کو؟ جدو تمتع نہیں تو قران بدری کے اولا نہیں ہے جی. اچھا جی. فقط کی یعنی نہیں ہے اس کے لیے مگر افراد بالحج، اگرچہ عمرہ کرے حج سے پہلے اشہر حج میں، پھر حج کرے اسی سال، تو یہ حج قران نہیں بن سکتا، نہ تمتع نہیں بن سکتا. آگے سمجھے. لا قرانہ کی اس کے لیے تمتع اور قران نہیں. یہ جملہ احتمال اس کے دو محمل احتمال رکھتا ہے، دو محمل کا امتحان کریں جی بھائی. اول مشروعیت کی نفی اور وجود کی نفی. بے اکو ہے ہی کوئی نہیں، اکو بس باطل ہو جائے گا اس کا تمتع اور اس کا قران. کرے گا تم ہی ٹھیک نہیں، تمتع کرے گا تو بننا ہی کوئی نہیں. ایک احتمال ہے، ایک احتمال ہے. دوجا اور ثانی نفی ہے حل کی، کہ جائز نہیں بھئی، حلال نہیں ہے. کیا معنی؟ بھائی معنی یہ کہ صحیح ہے مکی سے اگر اس نے کیا، لیکن گناہ گار ہوگا، اس کے ساتھ ہو جائے گا، لیکن اے دو قول ہو گئے نے. ان بھی دو مطلب نے کہ مکی کے لیے قران اور تمتع نہیں ہے، کہ دو مطلب ہے. اختیار کیا ابن حمام رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں اول کو. کس کو؟ اول کو جی کی بے جائزی نے، اور اختیار کیا سب باہر نے اور آپ کے غیر نے. کس کو؟ ثانی کو. اور سنیں جی. اور تائید کرتا ہے صاحب باہر کی یہ بات کہ علماء نے ذکر کی ہے یہ بات کہ اگر تمتع کیا مکی نے یا قران کیا، کس نے؟ مکی. تو لازم ہے اس پر دم جبر نہ کہ. اب وجوب دم تو متفرع ہوتا ہے صحت پر، بھی صحت منو گے تو پھر ہے، تو جی صحیح نہیں تو دم کیڑی شاید پہ گیا. آگے سمجھے. او شاباش، او مانا بلا تھی. اور مکی یفرد حج افراد کرے، کر سکتا ہے فقط، نہیں قران اس کے لیے اور نہیں تمتع. ومن اعتمر بلا سوق ثم عاد الى بلده فقد علم ومع سوق تمتع. علم ان التمتع هو الترفق باداء النسكين الصحيحين في سفر واحد من غير ان يلم باهله الماما صحيح بينهما. فالذي اعتمر بلا سوق الهدي لما عاد الى بلده صح المامه فبطل تمتعه.
فقوله قد ألم ذكر الملزوم وقصد اللازم وهو بطلان التمتع. أما إذا ساق الهدي لا يكون إمامه صحيحا لأنه لا يجوز له التحلل فيكون عوده واجبا ولا يكون إمامه صحيحا فإذا عاد وأحرم بالحج كان متمتعا. چلو جی. اور وہ بندہ عمرہ کیتا اشہر حج وچ تے ہے آفاقی شوال وچ یکم شوال تو عمرہ شروع کیتا ہے. وہ بندہ جس نے عمرہ کیا بغیر سوک کے حج کوئی نہیں ہے عمرہ کر لے جی تے او میقات تو باہر رہندا سی 2 کلومیٹر جی تے بیوی دا فون آ گیا بھی میری ماں آئی ہے تو آندی بھی انہوں آکھو ذرا مکہ تو واپس آویں جی تو گڈی کول سی تو گھنٹے چ بندہ آ سکتا ہے باہر جی جی وہ پاکستان بھی آ سکتا ہے یار جہاز نہیں ہونا تو جی. اوہ چلو جی. پھر لوٹ آیا وہ اپنے شہر کی طرف جی پس تحقیق علمام کر لیا اس نے اور حج کے ساتھ تمتع کرے حج کے ساتھ تمتع کرے وما سوکن تمتع جے تمتع کرے. ذرا مسئلہ سمجھا جی رل مل جانے جی ہر شے جی. جان اس بات کو جی اچھا جی توجہ ہے بلاؤ جی وہ جان اس بات کو کہ تمتع وہ ترفق ہے وہ او تھلے کسری انی گل ہے طلب رفق و سہولت والانتفاع وہ فائدہ حاصل کرنا ہے نوسوکین صحیح ہین کی ادائیگی کا ایک سفر میں بغیر اس کے کہ علمام کرے اپنے اہل کے ساتھ علمام صحیح عمرے اور حج کے درمیان یہ کم نہ ہوئے یہ کم تے تاں بننا کی شے تمتع تاں بننا ہے جی. سنیں جی درمیان میں نہ ہو سنیں جی جی تے پس پورا کر لو ایک باری. پس وہ بندہ جس نے عمرہ کیا بغیر سوکے حج کے تے عمرہ کر کے حلالی ہو گیا کہ کوئی نہیں ہو گیا. جب لوٹا اپنے شہر کی طرف تو صحیح ہو گیا علمام صحیح علمام صحیح دا مطلب ہے بھی یہ واپس نہ جائے اسی سال لوٹنا فرض کو نہیں ایسے ہوتے کیونکہ عمرہ کر کے آ گئے کیونکہ آج تک احرام میں نہیں شروع کیتا جی وہ آج تک فرض ہویا اونج وہ تو جس کو بھی دولت فرض ہے لیکن بھی اسی سال کرے ان دی نشانی کوئی نہیں پائی گئی کہ پائی گئی عمرے دی نیت گیا کر کے واپس آ گئے اے وک صحا تے باطل ہو گیا اس کا تمتع. اب اگر متمتع بننا چاہتا ہے نا تو دوبارہ واپس میقات سے عمرے کی نیت سے جائے پھر عمرہ کرے پھر وہیں رہ حج کرے تب متمتع ہوگا. اب اگر واپس صرف حج کی نیت سے گیا ہے نا تو یہ حج افراد ہے حج تمتع تو اس کے اپنے حکام ہیں بھی صرف قربانی واجب نہیں ہے باقی وہ جائے گا طواف قدوم ہے سارے مسائل ہیں جو پڑھے ہیں جی سنے ہی. اچھا تو پس قول ماتن کا فقد علما اس نے کیا کر لیا یہ ذکر ہے ملزوم کا مراد ہے لازم علمام ملزوم ہے تے بطلان تمتع لازم ہے تو مراد کیا ہے ملزوم ہے مراد لازم ہے کیا بطلان تمتع. بہرحال جب چلائی اگلا جملہ وما سو کی تمتع بہرحال جب چلائی حج تو اب اگر واپس آ گئے محرم میں کہ کوئی نہیں محرم میں جی پابندیاں بھی موجود نے نہیں ہوگا علمام اس کا اس لیے کہ نہیں جائز اس کے لیے تحلل پس ہوگا لوٹنا اس کا
کیونکہ اتھی جا کے حلالی ہونا سمجھی. پس نہ ہوگا المام اس کا. پس جب لوٹا اور دوبارہ میقات سے احرام شروع کیا، کیونکہ میقات تو ویسے گزرنا ہی نہیں، جانا تو میقات تو، اور احرام شروع کیا حج کا تو ہو جائے گا، اے متمتع بن جائے گا. اور سمجھا جے اے ادھروں دیکھو بلا وے او منے تمہارا. خلاصہ حاصل یہ ہے کہ تمتع شرط کی گیا اس میں یہ کہ ہو حج کی ادائیگی اور عمرے کی ادائیگی دونوں کی اشہور حج میں ہو اور ایک ہی اتنا تمتع بننا ہے. پس جب عمرہ کر لیا اشہور حج میں پھر لوٹ آیا اپنے وطن کی طرف تو باطل ہو جائے گا، سفر ختم ہو گیا ہو. پس جب حج کرے اسی سال سے تو نہ ہوگا باوجہ نہ ہونے دونوں کی ادائیگی کے. یہ جب کہ نہ چلائی ہو حدج، پس اگر چلائی ہو حدج عمرے کے احرام میں تو باقی رہے گا باوجہ نہ ختم ہونے سفر سابق کے. وہ کیڑا حکم؟ اس لیے کہ واجب اس پر لوٹنا باوجہ نہ حلالی ہونے اس کے کس سے، کس کی وجہ سے؟ حدج کی وجہ سے. وہ تو انہیں آکھا خبردار جی حلے ہوتے جی. قولو ہم نمانا کہتے ہیں ترفق اور طلب رفق و سہولت بلد. اور صحیح ہے نہ کیا بھی ادائے نوسکین تا متمتع وے. یہ صحیح ہے نہیں کیوں کہہ صحیح ہے نا، بخاری مسلم نہیں مراد، یہ تو ہمیں کم صحیح. یہ کیوں آکھے ہے مقید کیا اس کے ساتھ؟ اس لیے کہ اگر عمرہ کیا مولوی عثمان نے اشہر حج میں اور حج بھی کر لیا اسی سال سے اور فاسد کر دیا، دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو تو متمتع نہیں بنے گا. تا صحیح ہے نہ کہ بے دو میں ٹھیک بھی ہون تو تا متمتع. اچھا جی ذاکر الملزوم جی، اور وہ کیا ہے کون؟ ذکر الملزوم نہ علمہ علمام ہونا ہے کہ کیا کہنے. اور وہ مصدر ہے جیسا کہ قصد یا دونوں علم تے تمتع یہ آکھیا نے. یہ مصدر ہے ہر ایک جی، جیسے قصد مصدر یا دونوں کیا ہیں علمہ بھی تھے. کیڑا جی کتھے وے ذاکر ہے نا. ہاں فقط علمہ ذاکر الملزوم و قاصد اللازم. سنیں ہی بھئی ذکر کیا ہے مصنف نے ملزوم کا اور قصد کیا مصنف نے. یہ تو ہوگا جو ماضی بنائے تھے تو جو مصدر ہون. پس قد علمہ ذکر کرنا ملزوم کا اور مراد لینا لازم کا. سمجھے ہی بھئی یہ جو ہے نا ذاکر مصدر ہے جیسا کہ پھر آگے قاصدہ کو بھی کیا بنائیں گے یا دونوں کیا بنائیں گے، اور ضمیر لوٹے گی کہ ذکر کیا مصنف نے قصد کیا مصنف نے، یا ذکر کرنا تو قصد کرنا. اور سمجھے ہی خلاصہ یہ ہے کہ ارادہ کیا اپنے قول فقط علمہ کے ساتھ کس کا کہ بطلان اس کے تمتع کا بے ذکر ملزوم میں، اور وہ علمام صحیح ہے. تحلل جی تعلل کی ہوں ہے نکلنا عمرے کے احرام سے حلق اور اس کی مثل کے ساتھ. اور وال چھوٹے کرانے ہیں تو کانا یہ جب کہ سنیں جی اے متمتع ہوئے گا جی حد چلائی، یہ جب کہ چھوڑ جائے اپنی حد کو تاکہ ذبح کی جائے کدوں جیسا کہ وہ. پس اگر جلدی کی اس نے حد کے ذبح کرنے کی عمرے کے بعد کام ہی پھڑکا ماری جی اتھے ذبح کر کے ونڈ کے آج تو پہلو ہی. پس اگر لوٹ آیا اہل کی طرف تو کوئی شے نہیں اس پر مطلقاً، کوئی شے نہیں. حج کرے اسی سال سے یا حج بھی وہ سفر ختم ہو گیا، وہ گل مک گئی. اور اگر نہ لوٹے ان کے ولم بیلم یرجع الیہم
تو پس اگر جی نہ حج کرے تو کوئی شے نہیں، اور اگر حج کرے گا نا اپنے اسی سال سے، حج نہ کرے تو کوئی شے نہیں، اب اگر حج کرے اسی سال تو لازم ہے ایک دم متا اور دوسرا دم بسبب ذبح کرنے دم متا اپنی حد کو اس کے وقت کے۔ ہن دو گل پینے سنیں، اور وہ بندہ جس نے عمرہ کیا بغیر سوق کے پھر لوٹا اپنے شہر کی طرف، پس تحقیق المام کیا اس نے اور سوق کے ساتھ تمتع کرے، جان اس بات کو کہ تمتع وہ فائدہ حاصل کرنا ہے، نسکین صحیحین کی ادائیگی کے ساتھ ایک سفر میں بغیر اس کے کہ المام کرے اپنے اہل کے ساتھ، المام صحیح ان دونوں کے درمیان، حج اور عمرے کے درمیان۔ پس وہ بندہ جس نے عمرہ کیا بغیر سوقے حج کے، جب لوٹا اپنے شہر کی طرف تو صحیح ہے المام اس کا، پس باطل ہو گیا تمتع اس کا۔ پس قول مصنف رحمہ اللہ کا فقد لما ذکر کیا ملزوم کو اور ارادہ کیا لازم کو، اور وہ بطلان تمتع ہے۔ بہرحال جب چلائی حج تو نہ ہوگا المام اس کا صحیح، اس لیے کہ نہیں جائز اس کے لیے تحلل، پس ہوگا لوٹنا اس کا واجب، پس نہ ہوگا المام اس کا صحیح۔ پس جب لوٹا اور احرام شروع کیا حج کا تو ہو جائے گا متمتع۔ احرام تا شروع کرنا ہے نا کہ بھی پہلا تو احرام موجود ہے نا، حلالی نہیں ہویا، لیکن وہ تو صرف عمرے دا سی نا، تو ہن حج دا جلے میقات تو گزرنا ہے نا ہن، تو ہن پھر حج دا احرام شروع کر کے جانا ہے اتوں جی، کیونکہ بغیر احرام تو صرف حلالی نہیں ہویا، احرام ختم ہو گیا، حلالی نہیں ہویا، حلالی دو وکل ہون ہوے گا جی، احرام باقی جی، نیت کر کے گزرے گیا تو حج دی جی۔